بسم الله الرحمن الرحيم. حروف المشبہۃ بالفعل ستۃ. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کی بحث کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مصنف نے حروف مشبہ بالفعل کی تعداد ذکر کی ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے. ان کان لاکن لیتا اور لعل. پھر ان کا عمل بتایا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. مشہور چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ہم نے، جیسے ان زیدن قائم. ستۃ، یہ 6 حروف ہے. آگے تعداد آ گئی. وہذی الحروف، اور یہ حروف تدخل داخل ہوتے ہیں علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر. فتنصب الاسم، نصب دیتے ہیں اسم کو. وترفع الخبر، رفع دیتے ہیں خبر کو. کما عرفت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. نحو، جیسے ان زید قائم. وقد یلحقها، یہاں سے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ کبھی ان حروف کو ما کافہ لاحق ہو جاتا ہے، لہذا ما کافہ ان کو عمل سے روکے گا. اس وقت یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتے ہیں. ویسے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے آخر میں ما کافہ لاحق ہوگا تو ایک تو یہ عمل نہیں کریں گے، دوسرا جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جائیں گے. وقد یلحقها ما الکافہ، ملحق ہوتا ہے ان کے ساتھ ما کافہ. فتکفها، پس وہ ما کافہ ان کو روکے گا عمل سے. وحین ایذن، اس وقت تدخل، یہ داخل ہو جائیں گے علی الافعال، افعال پر بھی. تقول، آپ کہیں گے انما قام زید. دوسرا قاعدہ، انا اور انا کے درمیان فرق. انا اور انا کے درمیان فرق. انا مضمون جملے کو تبدیل نہیں کرتا. انا کسرہ کے ساتھ، انا یہ مضمون جملے کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اس میں تاکید پیدا کرتا ہے. اور انا اپنے ماں بعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. اور جملے کو مفرد کے حکم میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خبر کا مصدر نکال کر اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھے، تھوڑی سی مشکل بات ہے. پہلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ ان یہ مضمون جملے کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ صرف اس جملے کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے. لیکن انا اپنے باباد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. انا اپنے ماں بعد اسم اور خبر سے مل کر کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے. اور جملے کو مفرد کے حکم میں کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جملے کو مفرد کے حکم میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خبر کا مصدر نکال کر اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے. مثال، بلغنی ان زیدا قائم. بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، ان زیدا قائم، کے بے شک زید کھڑا ہے. اب یہاں پر قائم خبر ہے. اب آپ اس کا مصدر نکالیں تو وہ نکلتا ہے قیام. قیام مصدر کو زید کی طرف مضاف کر دیں. قیام مصدر کو زید کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف. اور آپ ان کو ختم کر کے یوں پڑھیں، بلغنی قیام زید، کہ مجھے زید کے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی ہے. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں جملے کی ضرورت ہو وہاں ان لایا جاتا ہے، اور جہاں مفرد کی ضرورت ہو وہاں ان لایا جاتا ہے. ان کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں جملے کی آپ کو کلام کے اندر ضرورت ہو. اور جہاں کلام کے اندر آپ کو ضرورت ہو مفرد کی تو وہاں آپ ان استعمال کرتے ہیں. اتنا فی الحال سمجھیں. وَعْلَمْ، اور آپ جان لیں، ان بے شک، ان المکسورہ، ان مکسورۃ الحمزہ، لا تغیر، یہ تبدیل نہیں کرتا معنی جملت، جملے کے معنی کو، بل تأکدہا، بلکہ اس کو یہ پکا کر دیتا، پختہ کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْزَةَ، اور ان جس کا حمزہ مفتوح ہے، مع ما بعد ما من الاسم والخبر، یہ اپنے ما بعد اسم اور خبر سے مل کر فی حکم المفرد، مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. یہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ مفرد کے حکم میں. پھر پورے جملے کو مفرد بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خبر کا مصدر نکالیں گے اور اس مصدر کو اسم کی طرف مضاف کر دیں گے. اور مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں، وہ جملے کے حکم میں نہیں ہوتے. اچھا جی، وَلِذَالِكَ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انا اور انا کے استعمال کے مقامات بیان فرما رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ ابتداء کلام میں انا آئے گا.
قول اور اس کے مشتقات کے بعد ان آئے گا، موصول کے صلے کے لیے ان استعمال ہوگا۔ اسی طرح جب ان کی خبر پر لام تاکید داخل ہو پھر بھی آپ ان استعمال کریں گے۔ یہ ان کے مقامات ہیں۔ کتنے مقام بن رہے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک، ابتدائے کلام ہو جب تو ان استعمال کریں گے، ان نہیں کریں گے۔ نمبر دو، قول یعنی قال یقول قولا، اس کے بعد ان استعمال ہوتا ہے۔ نمبر تین، جب موصول کے لیے آپ کو صلہ چاہیے ہو اور آپ صلہ لانا چاہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ تو وہاں ان آپ لے کر آئیں گے، ان نہیں لے کر آئیں گے۔ نمبر چار، ان کی خبر پر لام تاکید داخل ہو تو پھر ان استعمال ہوگا، ان استعمال نہیں ہوگا۔ ولیذالک، اسی وجہ سے یجب الکسر، ضروری ہے کسرہ والا ان لانا، اذا کان فی ابتداء الکلام، جبکہ کلام کی ابتدا ہو رہی ہو۔ جبکہ کلام کی کیا ہو رہی ہے؟ ابتدا۔ جیسے ان زیدن قائم، اب اس کو ان نہیں پڑھ سکتے آپ۔ وبعد القول، اور قول کے بعد بھی ان آئے گا، دوسرا مقام۔ فقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقول انها بقرۃ، یقول کے بعد ان آ رہا ہے، ان نہیں آتا۔ وبعد الموصول، اور موصول کے بعد نحو جیسے ما رأیت الذی انه فی المسجد۔ وَإِذَا كَانَ فِي خَبْرِهَا اللَّامُ، اور جب حروف مشبہ بالفعل کی خبر میں لام تاکید موجود ہو تو پھر بھی ان آئے گا، جیسے ان زیدن لقائم۔ اب دیکھیں یہاں پر کیوں ہم ان استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان آتا ہے جملے پر، اور یہ ساری مثالیں جملے کی ہیں۔ یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ جملے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی پہلی مثال کو آپ دیکھیں۔ اب پہلی مثال ہے ان زیدن قائم، اب زیدن قائم پورا جملہ ہے، یہ مفرد کے حکم میں نہیں ہے بلکہ پورا جملہ ہے، مبتدا اور خبر۔ اب دیکھیں اگر اس کا یوں کرنا چاہے نا، مفرد بنانا چاہے تو پھر بنتا ہی نہیں ہے یہ۔ وہ کیا بنے گا؟ ان قیام زیدن، بے شک زید کا کھڑا ہونا۔ اب یہ بات ہی مکمل نہیں ہو رہی تو آپ کیا کہیں گے؟ ان زیدن قائم، یہ مفرد کے حکم میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قول کے بعد یقول انہا بقرۃ، اب یقول یہ فعل ہے نا، اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک قائل اور ایک مقولہ، اور مقولہ پورا جملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جملے کے شروع میں ان نہیں لاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں موصول کے بعد، کیونکہ اس میں موصول کے بعد صلہ جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب خبر میں لام آ جائے، جیسے ان زیدن لقائم، اب یہاں پر دیکھیں لقائم، اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے ان لقیام زیدن، کیونکہ پھر ترجمہ مکمل نہیں ہوتا نا، اس کو جملہ ہی رکھ کر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ درست ہوگا، وگرنہ ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ یہ تو تھا ان کے استعمال کے مقامات۔ اب ہم ان کے استعمال کے مقامات پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ جب آپ کسی فعل کے لیے فاعل بنانا چاہیں، کسی ایسے جملے کو جس کے شروع میں آپ ان یا ان لانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ان استعمال کریں گے، کیونکہ فاعل یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، جملے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر بلغنی ان زیدن قائم، اب یہ بالغا کا فاعل ان زیدن قائم یہ پورا جملہ ہے، اور فاعل جو ہے وہ حقیقتاً جو ہوتا ہے مفرد ہی ہوتا ہے، تو ہم مفرد تبھی بنا سکتے ہیں کہ جب ہم ان لائیں گے، کیونکہ ان مفرد پر داخل ہوتا ہے، ان داخل ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا۔ اور اسی طرح دوسرا مقام، کہ جب آپ مفعول لانا چاہیں ان یا ان کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ لائیں گے، ان کے ساتھ نہیں لائیں گے، کیونکہ مفعول بھی مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ تیسری مثال، اچھا جی، وحیث تقع مبتدان، اور اسی طرح جب آپ ظرف کو خبر مقدم بنائیں اور ان یا ان کو ان کے ساتھ کسی جملے کو لا کر مبتدا مؤخر بنائیں تو وہاں پر بھی آپ ان لائیں گے، ان نہیں لے کر آئیں گے، جیسے عندی ان کا قائم۔ اسی طرح جب مضاف الیہ آپ بنائیں تو پھر بھی آپ ان نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ ان لائیں گے، جیسے اس کی مثال انہوں نے آگے دی ہے، اس کو پڑھتے ہیں ابھی۔
اور پانچواں مقام ہے کہ لو کے بعد ان آئے گا، لو کے بعد ان نہیں آئے گا۔ اسی طرح چھٹا اس کا مقام ہے لو لا کے بعد، لو لا کے بعد بھی کیا آئے گا؟ ان آئے گا، ان نہیں آئے گا۔ ویجب الفتح، اور ضروری ہے فتح کے ساتھ پڑھنا، حیث تقع فاعلا، اس وقت جب کہ وہ فاعل بن رہا ہو، نحو جیسے بلغنی ان زیدا قائم، وحیث تقع مفعولا، اور اس وقت جب وہ مفعول بن رہا ہو، نحو کرہت انک قائم، وحیث تقع مبتدا، اور اس وقت کہ جب وہ مبتدا بن رہا ہو، عندی انک قائم۔ اب یہاں مطلق المبتدا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ مبتدا سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور ابتداء کلام میں ان آتا ہے، ان نہیں آتا۔ یہاں مبتدا سے مراد یہ ہے کہ مبتدا مؤخر ہو اور ظرف خبر مقدم ہو، جیسے مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وحیث تقع مضاف الیہ، اور جب وہ مضاف الیہ ہو، نحو جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، وحیث تقع مجرورا، نحو عجبت من ان بکرا قائما۔ یہ چھٹا مقام تھا نا؟ یہ ایک مقام رہ گیا، وحیث تقع مجرورا، کہ جب حروف مشبہ بالفعل سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ رہ گیا تھا یہ والا، تو وہاں پر بھی ان آئے گا، جیسے عجیب تم من ان بکر قائم۔ اب یہاں پر ان سے پہلے من آ رہا ہے حروف جارہ میں سے، حروف جارہ کے بعد ان استعمال نہیں ہوتا، ان ہوتا۔ وبعد لو، اور لو کے بعد بھی ان استعمال، نحو جیسے لو انک عندنا لا کرمتک، وبعد لولا، اور اسی طرح لولا کے بعد بھی، جیسے لولا انه حاضر لغاب زید، یا لولا کے بعد ان آ رہا ہے، ان استعمال نہیں ہوتا۔ ويجوز العطف على اسم ان المكسورة، على اسم ان المكسورة بالرفع والنسب باعتبار المحل واللفظ، نحو ان زيدا قائم وعمر وعمرا۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ ويجوز العطف على اسم ان المكسورة، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، آسان سا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ کہ ان مقصورہ کے اسم پر جب آپ عطف کریں گے کسی اور اسم کا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عطف جائز ہے، لیکن آپ پھر معطوف میں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معطوف میں آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفع پڑھیں گے محل کے اعتبار سے، اور نصب پڑھیں گے لفظ کے اعتبار سے۔ جیسے دیکھیں یہ والی مثال، ان زیدن قائم، اب زیدن پر آپ عطف کر رہے ہیں عمر کا، تو عمر پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عمر پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفع پڑھیں گے محل کے اعتبار سے، کیونکہ زیدن یہ مبتدا کی جگہ پر واقع ہے، تو اصل میں تو یہ مرفوع ہے، صرف ان کی وجہ سے اس کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا ہے نا، تو مبتدا کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم عمر پر بھی کیا پڑھیں گے؟ رفع، اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ ويجوز العطف، رطف جائز ہے، على اسم ان المقصورہ، ان مقصورہ کے اسم پر، بالرفع رفع کے ساتھ بھی، والنصب اور نصب کے ساتھ بھی، باعتبار المحل واللفظ، محل اور لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، نحو جیسے آپ کہتے ہیں ان زید قائم وعمر وعمرا، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ وعلم ان المقصورة يجوز دخول اللام على قبرها، وقد تخفف فيلزمها اللام، كقوله تعالى وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وحينئذ يجوز إلغاؤها، كقوله تعالى وَإِنَّ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ بس یہاں پر دیکھ، یہاں سے مصنف ایک اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو ان ہے، ان مقصورہ میری حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، آپ اس کی خبر پر لام کو بھی داخل کر سکتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھ بھی دیا ان زیدن لقائم،
آپ اس کی خبر پر لام کو بھی داخل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انا مقصورہ ہے آپ اس کو مخفف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ مخفف کر کے، یعنی آپ اس کو شد کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ آپ اس کو مخفف کر کے پڑھتے ہیں، جیسے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ۔ اب ان پڑھنا، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان شاد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو تخفیف دے رہے ہیں، مخفف کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس کے عمل کو بھی ختم کر سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اب یہاں پر یہ ان اصل میں اننا ہے، لیکن آپ اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کل اس کے اوپر آپ رفع پڑھتے ہیں، کیونکہ جب یہ مخفف ہو جاتا ہے تو عمل میں کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کو عمل نہیں بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وعلم، اور آپ جان لیں ان المقصورتا، کہ بے شک ان مقصورہ یجوز جائز ہے، دخول اللام علی خبرها، لام کو داخل کرنا اس کی خبر پر، یہ ایک بات ہو گئی۔ وقت تخفف، اور کبھی اس کو مخفف بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس کے شد کو جزم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، فیلزمہ اللام، تو اس وقت لام لازم ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فقوله تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ۔ اب اگر اس کو آپ ان پڑھتے ہیں تو پھر لَيُوَفِّيَنَّ کے شروع میں لام ہے، یہ لام تاکید ہے، اس کا ذکر کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، ویسے تو جائز ہے لیکن جب ان کو آپ مخفف کریں گے پھر لام تاکید کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، اور اس وقت یہ بھی جائز ہے اس کے عمل کو ملغا کر دیا جائے، یعنی عمل دیا ہی نہ جائے، كقوله تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ويجوز دخولها على الأفعال على المبتدأ والخبر، نحو قوله تعالى فإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن نظنك لمن الكاذبين۔ یہ اب اگلا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی آسان سا قاعدہ ہے کہ ان اس میں جب تخفیف آ جاتی ہے، تخفیف کے بعد یہ ایسے افعال پر بھی داخل ہو سکتا ہے جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر پر کون سے افعال داخل ہوتے ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں، افعال قلوب داخل ہوتے ہیں۔ وہ یجوز، اور جائز ہے کہ جب آپ ان کو ان بنا دیں، دخولها اس کا داخل ہونا، ویسے تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، آج کے سبق میں ہی پڑھا ہے کہ ان جو ہے یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، لیکن یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے ایسے افعال پر علی المبتدا والخبر جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب یہاں پر آپ نے ان کو کنتا پر داخل کر دیا، اور کنتا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہاں پر بھی ان آپ نے نظن فعل قلب پر داخل کر دیا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چلے اس کو یاد تک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ اب ان اس ٹائم اننا ہے یا ان ہے؟ پیچھے پڑھ تو لیے اس کے مقامات،